السلام علیکم. آج کی یہ ویڈیو ہے این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزارت کے تحت قائم انکیوبیشن سینٹر کے اندر اس کی تیسری سالگرہ کے موقع کے اوپر اس کے اندر 176 اسٹارٹ اپ دیے گئے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مزید مؤثر کیا. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. اس وقت موجود ہیں این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر. این ای ڈی یونیورسٹی پاکستان کے اندر ان معتبر تعلیمی اداروں کے اندر شامل ہوتی ہے کہ جس کی ڈگری کو ملکی اور عالمی سطح کے اوپر ریکگنائز کیا جاتا ہے. انکیوبیشن سینٹر بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ اس وقت وفاقی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت جو ہے اس کو فعال کیا گیا ہے, جس کے تحت اب ملک بھر سے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ اپنے پروجیکٹ لے کے آتے ہیں, اسٹارٹ اپ لاتے ہیں, بزنس کمیونٹی کو جوڑتے ہیں. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے نوجوانوں کو حوصلہ ہوتا ہے, جو فرمس ہوتی ہیں وہ آتی ہیں. اور اس وقت جو تقریب کی گئی تھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے این ای ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سروج لودھی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ایکٹیویٹی کو؟ کیا سمجھتے ہیں کہ بوسٹ اپ آئے گا ان چیزوں کے نتیجے کے اندر, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کس طرح اس کو جوائن کرے گی؟ سب پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. یہ آج تیسری سالگرہ ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کی, جو کہ پارٹنرشپ ہے بٹوین این ای ڈی یونیورسٹی اور LMKT, اور اس کو منسٹری آف IT فائنانس کر رہی ہے. 5 سال کا پروجیکٹ ہے اور 3 سال مکمل ہو گئے. 3 سال میں بڑی چینجز آئی ہیں. دیکھیے جس طرح سے ملک میں پاپولیشن گرو کر رہی ہے, امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں, ان حالات میں بچوں کو بزنس سکھانا اور ان کو مینٹور کرنا, ان کے آئیڈیاز کو آگے لے جانا ایک بہت اہم چیز ہے. اس میں منسٹری آف IT کا بہت کنٹریبیوشن ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ 35 کے قریب کمپنیز ہیں جو انکیوبیٹ کیا ہے انہوں نے, اور 35 کی 35 کمپنیز ماشاء اللہ دے اینڈ اپ ان ڈوئنگ بگ بزنسز. دیکھا بھی آپ نے کہ جو اس وقت انکیوبیشن کمپنیز تھیں انہوں نے ریونیو جنریٹ کیا ہے, وینچر کیپٹل سے بڑی پیسوں جمع کیے ہیں تاکہ ان کے بزنس کو فائنینس کیا جا سکے. تو یہ ایکٹیویٹی ہے جس کی ضرورت بھی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ, اور آپ اس میں سب سے اچھی چیز یہ دیکھیں کہ جوان بچے ہیں, کم عمر بچے ہیں, تو دے آر دا فیوچر آف دا کنٹری. تو مجھے پوری امید بھی ہے اور خواہش بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ یہ بہت اچھا اثر ڈالے گا ہمارے معاشرے. این ای ڈی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سروج لودھی ہم سے گفتگو کر رہے تھے. تو اس وقت بنیادی مقصد یہ ہے کہ خود انحصاری کی ایک اسکیم ہے جو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ویژن ہے, تو اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ایک اسٹارٹ اپ ہے, کام کا آغاز ہوا ہے, تو آج تیسری سالگرہ تھی اس کی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو نوجوان تھے سید اظہر الاسلام انرجیٹک ہیں, اس سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو. اظہر, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیسری سالگرہ کے موقع کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر صورتحال کچھ بہتر ہوگی, ہم اپنی خود انحصاری کی طرف جائیں گے؟ بالکل ہم جائیں گے, اور جس طریقے سے ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس طرح کے ادارے بن رہے ہیں لائک NIC, اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا لوگوں کا رجحان اس طرف آ رہا ہے کہ نئے بزنسز میں جانا چاہیے, ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کیسے ہم پرابلم کو سالو کریں گے. ریئل ٹائم پرابلم ہے, اور اس پرابلم کو سالو کرنے میں اوبیسلی ایک نیا بندہ اگر اس کو سالو کرنا چاہے گا تو اس کو سپورٹ چاہیے. اس کو چاہیے کہ کیسے بزنس کرتے ہیں, کیسے بزنس میں منافع آتا ہے, کیسے ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. تو NIC ایک ایسے ادارے جو ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ اس طرح کے نئے سوچ کو ایک حقیقی بزنس میں کنورٹ کیا جائے. اگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی فرم کا نام کیا ہے اور آپ کیا سروسز دیتے ہیں, کس طرح آپ نوجوانوں کو, ینگسٹرز کو اپیل کریں گے کہ وہ اس طرف بڑھیں؟ سب سے آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک روڈ پہ چلنے والی گاڑی جس کو ایک ڈرائیور چلا رہا ہے اور اس میں 3 سیٹیں خالی جا رہی ہیں, وہ 3 سیٹیں جو ہے وہ لاسٹ اپارچونیٹی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ان 3 سیٹوں کو کنیکٹ کرتے ہیں, 3 سیٹوں کو مسافروں کو کنیکٹ کرتے ہیں. اس سے ڈرائیور کا ہی فائدہ ہوتا ہے. وہ 3 سیٹ جو لوگ بس, کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ ماس ٹرانسپورٹ اتنی اچھی نہیں ہے کراچی میں, تو وہ 3 لوگوں کو کار پول کرتا ہے اور ان کے ڈیسٹینیشن تک چھوڑ دیتا ہے. تو وی آر اے کمپنی جس میں ہم لوگوں کو کار پول کے تھرو ان کے آفسز, ان کے اسکول تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور اس سے اس ڈرائیور کو بھی ایک فائدہ ہوتا ہے, اور جو لوگ مسافر بنتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ بھی اپنے آسانی سے اپنی منزل میں پہنچ جاتے ہیں. آپ پریسائزلی بتا دیجیے کہ انکیوبیشن سینٹر کی فعالیت اب تک کیسی رہی؟ انکیوبیشن سینٹر جو ہے بیسکلی ایک کنیکٹر کا کام کرتا ہے. جس طرح انکیوبیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے, ایک بزنس کو پھلنے پھولنے کے لیے کچھ تھوڑی سی انویسٹمنٹ چاہیے, جگہ چاہیے, اکاؤنٹنگ کی نالج چاہیے, مینٹورشپ چاہیے, مارکیٹنگ کی نالج چاہیے. تو ان ساری چیزوں کا جو کنیکٹر ہے نا وہ انکیوبیشن سینٹر ہوتا ہے تاکہ بزنس ترقی کرے. سید اظہر الاسلام ہم سے گفتگو کر رہے تھے.
بہت ہی بہتر انداز کے اندر اور بڑی ہی پریسائسلی انہوں نے ان تمام جو صورتحال کو جو ایلیبریٹ کیا اس کو بتایا ہے، کیونکہ آج یہاں پہ تیسری سالگرہ ہے اس انکیوبیشن سینٹر کی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق بھی اس کے اندر شریک تھے۔ یہاں جو لوگ موجود تھے ان سے ان کی گفتگو ہوئی، ان سے مکالمہ ہوا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر یقینی طور پر خود انحصاری کی جانب بڑھتے ہوئے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، بزنس کو گرو کرتے ہوئے، تمام کی تمام چیزیں پاکستان کی معیشت کے اندر اور آنے والے دنوں کے اندر ترقی کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کریں گی۔ مزید اپڈیٹس اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں۔